الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ کل کی مجلس میں ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے مال کے نقصانات بیان کیے، اور ان میں سے ایک نقصان یہ کہ مال کی وجہ سے انسان کو موت سے وحشت آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مردار کی طرح ہے، اور جو اس کا طلبگار ہے وہ ایک کتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے سخت سے الفاظ۔ اس دنیا اور اس مال سے محبت رکھنے والے کے لیے، اس دنیا میں رغبت رکھنے والے، تو مال کی محبت کو خوب رد کیا گیا ہے کہ یہ دنیا یہ چند روزہ زندگی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے یہاں وقت گزارنا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے نا، تو بس تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام کر کے اور پھر واپس آنے کی سوچتا ہے۔ اس کی اصل توجہ بیت الخلاء سے جلدی باہر نکلنے کی اور باہر کے کاموں کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن جو دنیا میں آیا تو اس کی اصل توجہ اس دنیا سے بعد کی جو زندگی ہے اس کی طرف ہوتی ہے۔ جو بیت الخلاء میں جاتا ہے وہ وہاں پہ دل نہیں لگا بیٹھتا، بیت الخلاء کی چیزوں کے اندر بس ایسا مگن نہیں ہو جاتا، بلکہ جو بیت الخلاء میں جاتا ہے بس وہ کہتا ہے جو میرا کام ہے میں جلدی سے یہاں کروں، فارغ ہوں، اصل مجھے باہر جانا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک آدمی تھا، اس کے پیچھے شیر لگ گیا۔ اب وہ آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے شیر ہے۔ بھاگتے بھاگتے کنواں دیکھتا ہے تو کنویں میں چھلانگ لگا لیتا ہے، تو کنویں کے اندر جاتا ہے اور کنویں کی دیوار کا جو حصہ ہے اس کو پکڑ پکڑ کے نیچے اتر رہا ہوتا ہے، تو نیچے کیا دیکھتا ہے کہ نیچے ایک بہت بڑا سانپ ہے۔ اب دیوار پہ لگے ہوئے کچھ گھاس کے تنکے ہیں، ان تنکوں کو پکڑا ہوا ہے، اور تنکوں کو پکڑا ہوا ہے تو اوپر شیر انتظار کر رہا ہے، نیچے سانپ انتظار کر رہا ہے، اور ان گھاس کے تنکوں کو ایک سفید اور ایک کالا چوہا کھائے جا رہے ہیں۔ یعنی تھوڑی دیر میں وہ گھاس کے تنکے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس نے نیچے سانپوں کے حوالے ہونا ہی ہے۔ اتنے میں اس کی نظر شہد کی مکھی کے ایک چھتے پہ پڑتی ہے جس میں شہد موجود ہوتا ہے۔ وہ شہد کو چاٹتا ہے، اسے بڑا لذیذ لگتا ہے۔ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اوپر جو ہے وہ شیر کھڑا ہے، نیچے جو ہے وہ سانپ ہے،
اور جن تنکوں کو میں پکڑ کے کھڑا ہوا ہوں ان تنکوں کو بھی ایک کالا اور ایک سفید چوہا کھائے جا رہے ہیں، اور وہ شہد میں مگن ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیسا لاپرواہ اور بے وقوف انسان ہے، اور یہ حکایت سنا کے آپ نے فرمایا کہ یہی حال انسان کا ہے۔ وہ شیر جو پیچھے لگا ہوا ہے وہ ملک الموت ہے، اور جو سانپ ہے جو نیچے انتظار کر رہا ہے وہ انسان کی قبر ہے، اور جو گھاس کے تنکے ہیں وہ اس کے زندگی کے ایام ہیں، اور ان ایام کو ایک سفید اور ایک کالا چوہا یعنی دن اور رات جو ہے ان ایام کو ختم کر رہے ہیں۔ اور وہ شہد کا چھتا دنیا کی لذات ہے، اور یہ آدمی اس شہد کی لذتوں میں لگ جاتا ہے تو جیسے یہ آدمی اتنا بے وقوف دنیا کی جو لذتوں میں لگ جاتا ہے وہ بھی اسی طرح بے وقوف ہے۔ آج جو مال کی محبت میں گرفتار، واقعی اس نے عقل مندی کا فیصلہ نہیں کیا۔ تو جتنا مال سے بے رغبتی اختیار کریں گے اتنا زیادہ سکون والی زندگی ہوگی، اتنا زیادہ غلطیوں سے محفوظ زندگی ہوگی۔ تو مال کا ایک وبال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ معصیت کرنا آسان، اور مال کا ایک وبال یہ کہ موت سے وحشت ہو جاتی ہے، اور مال کا ایک وبال یہ ہے کہ مال کی وجہ سے انسان کے اندر حب جاہ آ جاتی ہے۔ مال زیادہ آتا ہے، اب اس کو مال دکھانے کا بھی شوق ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد مال کو بنایا ہوتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے مال بھی آئے اور میں مال دوسروں کو دکھاؤں بھی صحیح۔ تو سارا وقت اس کا ذہن اسی چیز میں پھر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہو، میں دوسروں سے مال میں سبقت لے جاؤں، اور اسی مقابلے بازی میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت اس مال میں مقابلے بازی کی مذمت فرما رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر، کو غفلت میں ڈال دیا مال کے مقابلے نے، اور یہ ایسی باطنی بیماری ہے مال کی محبت اور مال کا مقابلہ بازی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ باطنی بیماری دل سے نکلتی نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال دیا مال کے مقابلے نے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم اپنی قبروں تک جا پہنچے۔ تو ایک مرتبہ یوں مال سے محبت ہو گئی، نکلتی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حریص آدمی ہے اس کو ایک پہاڑ سونے کا مل جائے گا، وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوگا، اس کا دل چاہے گا مجھے ایک اور پہاڑ ملے۔
کیسی عجیب شوق ہے مال جمع کرنے کا. یہ مال آتا ہے اپنے ساتھ اور اپنی محبت لے کے آتا ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مال کا جو خواہش اور اس کی حرص ہے اس کو کوئی چیز نہیں ختم کر سکے گی. اس کو قبر کی مٹی ہی پیٹ اس بندے کا بھرے گی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے مال کی محبت کہ یہ قبر تک یہ باطنی بیماری رہتی ہے. مال جب آ جاتا ہے تو مال دکھانے کا شوق اور مال میں مقابلہ کرنے کا شوق بھی خوب بڑھ جاتا ہے. چنانچہ ایک عورت نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں فوت ہو جاؤں تو ڈان اخبار میں کم از کم آدھے پیج کا جو ہے نا میری فوتگی کا جو ہے اعلان تم کرنا. اللہ اکبر. یعنی فوت ہو جانے کے بعد بھی مقابلہ ہے کہ اعلان اتنا بڑا آنا چاہیے اخبار کے اندر. تو یہ مال انسان کو کیسا بے وقوف بنا دیتا ہے، کن چیزوں میں ڈال دیتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک جادوگرنی ہے. یہ دنیا ایک جادوگرنی ہے اور اس کا جادو ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی زیادہ بڑا جادو ہے. کہ ہاروت اور ماروت کے جادو نے میاں اور بیوی میں دوری کرا دینی ہوتی تھی، اور دنیا کا جادو ایسا ہے کہ یہ بندے اور اللہ میں دوری کروا دے. تو عجیب و غریب یہ دنیا کی محبت ہے. اور ہمارے اکابرین اللہ ان کو بہترین بہترین اجر عطا فرمائے. یہ دنیا سے اپنے دلوں کو بچانے کے ایکسپرٹس تھے. جتنا بھی لذیذ ہو کہ یہ دنیا ان کے سامنے آئی، جتنا بھی مال نے ان کو ضرورت اپنی دکھائی، جتنی بھی مال کی ضرورت پیش آئی، اس مال سے انہوں نے محبت نہیں کی. مال کے پیچھے بھاگنے والے نہ بنے. اللہ نے مال کو ان کی خدمت پہ لگا دیا. تو جتنا زیادہ انسان مال سے محبت کرے گا اتنا اس کے اندر یہ حب جا، مال میں مقابلہ بازی جو ہے اس کا شوق اور زیادہ بڑھے گا، اور انسان جو ہے وہ بے وقوفی کی طرف جائے گا، اس کے جادو میں آتا جائے گا. مسجد کے اندر نماز ہوئی، عصر کی نماز. امام صاحب نے نماز مکمل کی تو امام صاحب کو تردد ہوا کہ میں نے 4 رکعت پڑھائی ہے یا 2 رکعت پڑھائی ہے. نیک امام صاحب تھے. نماز جب ختم ہوئی تو انہوں نے سچ اپنے نمازیوں سے پوچھ لیا کہ دیکھو میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں نے 2 پڑھا کے نماز مکمل کر لی ہے، 4 پڑھا کے نماز مکمل کی ہے. تو نمازیوں میں سے اگر کسی کو یقین ہے تو وہ بتا دے کہ 2 پڑھائی ہیں یا 4 پڑھائی ہیں. اگر 2 پڑھائی ہیں تو نماز واپس لوٹا لیتے ہیں. پوری مسجد میں سے کوئی بھی اتنی توجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ
پورے اعتماد کے ساتھ بتا سکے کہ 2 رکعت ہوئی ہیں یا 4 رکعت ہوئی ہیں۔ کافی دیر اس پر باتیں ہوتی رہیں تو ایک صاحب نے کہا کہ جی مجھے پورے یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ 2 رکعت ہی ہوئی ہیں، نماز لوٹانی پڑے۔ امام صاحب نے بھی ان کی طرف دیکھا، باقی سب نے بھی کہا کہ جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، آپ کی کتنی توجہ تھی نماز میں، تو ہم لوٹا لیتے ہیں، مگر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، عموماً یہی ہوتا ہے کہ نماز میں 4 دکانیں ہوتی ہیں، تو 4 رکعت میں ہر رکعت میں اپنی ایک دکان کا حساب کتاب کرتا رہتا ہوں، تو نماز ختم ہوتی ہے تو اس وقت 4 دکانوں کا جو ہے حساب مکمل ہو جاتا ہے۔ آج نماز مکمل ہوئی تو میری صرف 2 دکانوں کا حساب مکمل ہوا تھا، تو اس لیے 2 ہی رکعت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا جادو ہے اس مال کا کہ انسان اپنی نماز بھی گوا بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مال کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مال کی غلامی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اس مال کے معاملے میں اللہ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔